بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا و قلوبنا بالقاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین والمعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ۔ سلام ہو آپ پر اے حسین کہ جو حضرت آدم خیر البشر سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام نبیوں کے وارث ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت میں ایچ ٹی وی چینل کی جانب سے نویں قسط پیش کی جا رہی ہے، انبیاء کرام اور کربلا، جس میں آج تذکرہ ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اپنے حواریوں کے ساتھ زمین کے ہر ٹکڑے پہ گھما کرتے تھے، ہر جگہ جایا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ جناب مریم کے فرزند ہیں، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے خلق فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے خلق فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے خلق فرمایا تھا اللہ نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات یہ تھے کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، بیماروں کو شفا دیتے تھے، اور اندھے کو آنکھ واپس آ جاتی تھی، اور مبروز یعنی جن کے کوڑ ہو جاتے تھے اس پر ہاتھ یہ پھیرتے تھے اور وہ شفا پا جاتا تھا۔ اور یہاں تک کہ یہ پرندوں کو بھی بنایا کرتے تھے، جیسا کہ روایت بتاتی ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ہی نے چمگادڑ کو بنایا تھا۔ چمگادڑ جناب عیسیٰ کے ہاتھ سے ہی بنا تھا۔ حدیث امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام میں ہے کہ 6 جانور ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا، ایک ان میں سے جو ہے وہ چمگادڑ ہے، جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی سے بنایا اور بحکم خدا زندہ ہو کر اڑ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک وقت میں 50 ہزار مریض آیا کرتے تھے، بیمار آیا کرتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو شفا بخشتے تھے، دعا کرتے تھے، پروردگار ان کو شفا دے دیتا تھا۔ اور ان میں سے جو نہیں آ سکتا تھا، بیماروں میں سے جو نہیں آ سکتا تھا، اس کے پاس وہ جا کر اس شرط پہ علاج کرتے تھے کہ اگر میں وہاں پر جا کر اس کو شفا دے دوں تو کیا آیا ایمان لائے گا؟ سامنے والا مریض
اگر سامنے والے مریض اس بات کو مان جاتے تھے تو جناب عیسیٰ جا کر ان کو شفا دیتے تھے اور وہ شفا یاب ہو جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے 4 آدمیوں کو زندہ کیا۔ پہلا وہ جو ان کا ایک دوست تھا آزر، جو مر چکا تھا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو 3 دن کے بعد خبر ملی تو وہ بھی اس آزر کی بہن نے آ کر جناب عیسیٰ سے فرمایا، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بہن سے کہا کہ مجھے آزر کی قبر پر لے چلو، اور وہاں جا کر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا، اے خدائے ہفت و آسمان و زمین، تو نے مجھے بے شک بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تاکہ ان کو تیرے دین کی طرف بلاؤں اور ان کو آگاہ کروں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، لہٰذا آزر کو زندہ کر دے۔ تو وہ زندہ ہو کر قبر سے باہر آئے اور اس کے بعد زندہ رہا، آزر اس کے بعد زندہ رہے یہاں تک کہ اس کی اولادیں ہوئیں۔ دوسرا ایک بڑھیا کا لڑکا تھا کہ جس کا تابوت لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے لے جا رہے تھے، اور حضرت نے دعا کیا، وہ زندہ ہو گیا اور تابوت میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر لوگوں کی گردنوں پر پیر رکھ کر نیچے اترا اور اپنے کپڑے منگا کر پہنا اور اپنے گھر چلا گیا۔ پھر اس کے بھی اولادیں ہوئیں اور وہ بھی کافی دنوں تک زندہ رہا۔ تیسرے ایک دختر اشار تھی کہ لوگوں نے حضرت سے فرمایا کہ کل فوت ہو گئی، کل مر گئی ہے، انتقال ہو گیا، آپ اسے زندہ کر دیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور وہ زندہ ہو گئی، اور اس کے بعد لڑکے پیدا ہوئے، وہ بھی کافی دنوں تک زندہ رہے۔ چوتھے پیسر نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، جن کو واقعہ میں نے دوسرے قسط میں بیان کیا ہے، اس میں کہتے ہیں کہ چوتھا پیسر نوح علیہ السلام سام کو اسم اعظم الہی سے زندہ کیا۔ سام قبر سے باہر نکلے اور ان کے سر کے بال آدھے سفید ہو گئے تھے۔ سام نے کہا شاید قیامت آ گئی۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا نہیں، میں نے خدا سے اس کے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی تو تم کو زندہ کر دے۔ سام جو ہے 500 برس تک دنیا میں زندہ رہے اور ان کے بال سفید نہ ہوئے تھے، مگر اس وقت اس ہول سے کہ شاید قیامت آ گئی ہے، ان کے بال سفید ہو گئے۔ عیسیٰ نے فرمایا اچھا مر جاؤ۔ سام نے کہا اس شرط کے ساتھ کہ خدا سکرات موت سے پناہ میں رکھے۔ پھر عیسیٰ نے دعا کی اور وہ رحمت الہی میں داخل ہوئے، اور اس طریقے سے 4 لوگوں کو جناب عیسیٰ نے زندہ سب سے پہلے کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا کی جانب سے تمہارا رسول ہوں، مٹی سے چڑیا بنا کر زندہ کرتا ہوں اور مادرزاد اندھے کو شفا بخشتا ہوں۔ تو بنی اسرائیل کہنے لگے یہ سب تو جادو ہے، کوئی دوسری چیز کر کے دکھاؤ، کوئی نئی چیز بتاؤ، کوئی دوسری دلیل پیش کرو تو ہم ہی مان لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ تم نے آج کیا کھایا ہے، کیا اپنے گھر میں بچا کر رکھا ہے، تو سمجھو گے کہ میں سچا ہوں؟ ان لوگوں نے کہا ہاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روز ان کو بتاتے رہے کہ آج فلاں نے فلاں چیز کھائی ہے، فلاں چیز لی ہے، فلاں چیز جمع کی ہے۔ تو ان میں سے جو لوگ دعویٰ کر رہے تھے کہ آپ دوسری دلیل لائیے ہم ایمان لائیں گے، تو جناب عیسیٰ نے جب یہ دلیل پیش کی تو اس میں سے کچھ لوگ ایمان لے اور کچھ لوگ نہیں لائے، کچھ لوگ کفر پہ ہی رہ گئے تھے۔
تو ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ نبی کے جب معجزات لے کر آتا ہے، کرامات جب ظاہر کرتا ہے اللہ کے حکم سے، تو کچھ مخالف ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی شادی نہیں کی، نہ ان کی کوئی اولاد تھی، کیونکہ روایت بھی بتاتی ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ جب ان سے لوگ کہتے تھے شادی کرنے کے لیے تو وہ انکار کر گزرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیں تکیے کی جگہ پتھر لگایا کرتے تھے، سوتے وقت موٹے کپڑے پہنتے تھے، اور عموماً یعنی اکثر وہ بھوکے ہی رہتے تھے۔ رات میں آپ کے لیے روشنی چاند کی ہوتی تھی، اور جاڑوں میں آپ کا سرمایہ مشرق میں کی طرف یا مغرب کی زمینوں میں کہیں بھی جہاں سورج طلوع ہوتا تھا گھومتے پھرتے وہاں تک آپ پہنچ جاتے۔ لہٰذا جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جن کو اللہ نے بہت ساری کرامات اور معجزات عطا کیے تھے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کبھی بھی ایک جگہ نہیں رہا کرتے تھے، جیسا کہ میں نے کچھ لمحے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر ہر جگہ مشرق مغرب کہیں بھی چلے جاتے تھے۔ بحر الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 244 اور حدیث نمبر 43 میں وارد ہوا کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ بیابان میں جا رہے تھے کہ اسی اسنا میں یعنی چلتے چلتے وہ کربلا کی سرزمین پر سانپ کا گزر ہوا۔ آپ نے ایک شیر کو دیکھا کہ اس نے اپنے پنجوں کو کھولا ہوا ہے، راستہ روک کے بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے دیکھا آگے بڑھے اور شیر سے فرمایا کہ تو نے ہمارا راستہ کیوں روک لیا ہے؟ تو شیر فصیح و بلیغ زبان میں عرض کرتا ہے جب تک آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت نہیں کریں گے آپ کا راستہ نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حضرت امام حسین کون ہیں؟ شیر نے عرض کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی کے فرزند ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اچھا حسین علیہ السلام کا قاتل کون ہے؟ شیر نے عرض کیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتل پر تمام وحشی جانور اور تمام درندے پرندے حتیٰ کہ حشات الارضات سبھی کے سب لعنت کرتے ہیں، خصوصاً ایام محرم میں اور روز عاشورہ۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد یزید پر لعنت کی۔ آپ لعنت بھیج رہے تھے، اور جو آپ کے حوارین تھے وہ حوارین آپ کے لعنت پر آمین کہتے تھے۔ تو شیر نے ان کا راستہ جیسے ہی حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لعنت بھیجنے پہ حواریوں نے آمین کہا، شیر نے فوراً ان کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ اپنے کام کی طرف چل دیے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں گزرا یہ واقعہ۔ جو نبی بھی کربلا کے میدان سے گزرا اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ واقعہ رونما ہوا، کیونکہ کرب و بلا ہے یہ، یہاں پہ کرب بھی ہے، تکلیف بھی ہے، مصیبت بھی ہے، بلائیں بھی ہیں۔ تو لہٰذا حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سارے نبی کو جو بھی اس زمین سے گزرا اس نے تکلیف برداشت کی۔ آج 8 محرم الحرام ہے۔ عزیزان محترم، آج 9 محرم کی شب ہے کہ جو بے چینی سے اہل حرم کی راتیں گزر رہی تھیں، فوج در فوج اشقیاء کربلا کے میدان میں داخل ہوتے جا رہے تھے۔ 9 محرم کو جناب علی اکبر کے شہادت سے منسوب کیا گیا ہے، 9 محرم الحرام کو
جناب سیدہ کو ہم پرسہ بھی نہ دے پائے اور یہ دن بہت تیزی سے ہمارے درمیان سے گزر گیا۔ ابھی ہم نے رومال سیدہ کو اپنے آنسو کے نذرانے بھی نہ پیش کیے تھے۔ اللہ جانے آئندہ سال ہم زندہ رہیں گے یا نہیں۔ اتنا تو اللہ پر یقین ہے ہر شیعان علی کا کہ ذکر حسین کے لیے ہمیں ضرور زندہ رکھے گا، کیونکہ حسین وہ غریب حسین ہے جس کا بھتیجا بھی کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا، جس کا بھانجا بھی کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا، جس کا اصحاب و انصار بھی کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، جس کے دوست بھی کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، جس کا 32 سال کا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ وہ حسین جس کا نوجوان بیٹا 18 برس کا کڑیل جوان شبیہ رسول کربلا کے میدان میں۔ عزیزان محترم، علی اکبر نے اپنی پھوپھی سے اجازت مانگی، پھوپھی نے بڑی مشکل سے اجازت دی۔ امام حسین کے پاس علی اکبر آئے، علی اکبر نے اجازت طلب کی۔ جناب علی اکبر میدان کربلا میں آئے، جنگ کرتے جا رہے تھے، فوجیں اشکیہ بھاگتی جا رہی تھی۔ حضرت علی اکبر کئی دشمنوں کو، کئی فوجی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ ایک ظالم نے ایک برچھی چھپ کر چلائی، علی اکبر کے سینے میں آ کر لگی۔ ایک ظالم نے علی اکبر کے سر پر ضربہ لگائی۔ حضرت علی اکبر زین سے زمین پر آئے، بابا کو آواز دی، یا بتاؤ ادرکنی۔ جیسے حسین نے آواز سنی، اب اکبر، بیٹا علی اکبر مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، بیٹا آواز دو تاکہ آواز کے سہارے میں تم تک پہنچ سکوں۔ ارے بوڑھا باپ ہے، علی اکبر میدان کربلا میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ ارے حسین، حسین علی اکبر کی آواز پر علی اکبر کے قریب پہنچے۔ ارے جب قریب پہنچے کیا دیکھا؟ علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ ارے وہ باپ سے منظر دیکھا کیسے گیا ہوگا جو 63 سال کا ضعیف ہو، جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہو۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔